ملک میں تو ہمیں آزادی دی گئی ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنے خواہش کے مطابق ہم جس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی یہ شوشہ اٹھاتا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کیا جائے گا کہ سب کو پرسنل لا میں بھی ایک ہی قانون کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا، تو یہ سب سے بڑھ کر ہماری شریعت پر ڈاکہ ہے اور اس سے بڑھ کر ہماری آزادی پر بھی ڈاکہ ہے۔ ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اس سے لو لگانا ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے تو شریعت پر، اگر شریعت پر عمل کرنے کی ہمیں اجازت نہ ہو تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ اپنی شریعت پیاری ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کی اگر ضرورت پیش آئے، پیش کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کے خلاف ہماری اگر زندگی اپنے اختیار کے باوجود ذرا برابر گزرے گی تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس وقت جو مسائل آئے ہیں، الگ بات ہے کہ وہ اس کو نافذ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے یہ سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے اعتبار سے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنی عورتوں کو ان مسائل سے واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو اصلی تعلیم حاصل کرتی ہیں، بیچارے ان کو پرسنل اللہ سے واقفیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں تو مسائل نہیں ہے، دوسرے علاقوں کا جائزہ لیجئے، خود مسلمان اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکومت جو نعرہ لگا رہی ہے اس کے سپورٹ میں خود مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے شریعت کیا ہے، شریعت کی عظمت کیا ہے، دنیا کا مقصد کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انہیں واقفیت نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں، عوام میں، اپنے علاقے میں، آس پاس کے علاقے میں بھرپور اس کے سلسلے میں بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اس بہانے کم از کم ہمیں اپنی شریعت سے واقف ہونے اور دوسروں کو کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ اگر ہم غفلت برتیں گے پھر کل کیا ہو جائے اس کا ہم اندازہ نہیں کر